سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، وہ رب جو بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا یا ذی الجلال والاکرام۔ آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو نے جو الفاظ پڑھے ہیں نا، اب تو جو مانگ تجھے رب کریم کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول تھا، ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کرتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی فرمایا کہ یا ذی الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، یعنی اس کا ضرور ورد کیا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ اس عبارت میں، ان مقدس اسماء میں بہت برکت ہے، اور خصوصی طور پر یہ اسم اعظم میں شمار کیے گئے ہیں۔ امام ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی نے فرمایا کہ خلیفہ ہارون رشید کے خزانوں میں سے ایک کتاب ملی الکبیر، اس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت آصف بن برخیہ نے جو کلمات پڑھ کر تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچایا، وہ کلمات تھے یا ذی الجلال والاکرام۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کلمات یا حی یا قیوم تھے۔ ہمارے اساتذہ یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھنا چاہیے، خصوصی طور پر وہ افراد جو مشکلات میں مبتلا رہتے ہیں، یا وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہو پاتا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا وہ احباب جو کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا کسی کے زیر تسلط ہیں، وہ یہ کلمات ضرور 313 مرتبہ پڑھا کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس کے فائدے پڑھنے کے بعد آپ کے خود علم میں آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان کلمات کی برکتیں نصیب فرمائے۔